الحمد للہ رب العالمین۔ بائبل، ہم جب قرآن موجود ہے تو بائبل کیوں پڑھیں؟ وہ تو بائبل ویسے ہی منسوخ ہے۔ بیعت کرنے کے لیے انسان کو کسی اچھے بزرگ کی بیعت کرنی چاہیے۔ مجھے الٹرا ساؤنڈ میں بتایا گیا ہے کہ تمہاری بیٹی ہے، تو اللہ بیٹی دے شکر کرو، بیٹا دے شکر کرو۔ مسجد کی وقف زمین فروخت کر کے مسجد پر لگا سکتے ہیں؟ ہاں لگا سکتے ہیں۔ اگر ایک مسجد میں پیسے پڑے ہیں، اس کو ضرورت نہیں ہے، تو دوسری مسجد پر لگا سکتے ہیں۔ زہار ہوتا ہے کہ جب آدمی اپنی بیوی کو کہے کہ تم میرے لیے ماں کے برابر ہو یا بہن کے برابر ہو۔ مدرسے کا محتمم مدرسے کے عطیات میں سے پیسے اپنے اوپر خرچ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ سارے مدرسے کی صفائی اپنے ذمے لے کر خود کرتا رہتا ہے، ہاں تو پھر وہ اس کا عوض لے سکتا ہے جب وہ بیچارہ صفائی کر رہا ہے، ملازمن بنا ہوا ہے۔ سورۃ الکہف پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ فتنہ دجال سے محفوظ رکھیں گے۔ اگر امام نے 5 رکعتیں پڑھی، سجدہ سہو بھی نہیں کیا، پھر بھی مسئلہ، تو دوبارہ نماز پڑھیں۔ پتہ نہیں بھی آپ کے کریڈٹ کارڈ کا یا وہ پیکج کیا ہے، اس کا مجھے پتہ نہیں، تو میں کیا جواب دے سکتا ہوں۔ اگر عمرے کا طواف کیا، 2 رکعت واجب الطواف بھول گیا، اب پڑھ لو۔ نیک صالح اولاد کے لیے رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یہ دعا مانگا کریں۔ احرام کی حالت میں رکن یمانی کا بوسہ لیا، نہیں لینا چاہیے تھا، لیکن کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ اللہ ہر بندے کو اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے۔ میرے والدین بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ میرے بچے کو وہم ہے، اللہ اس کو بھی شفا عطا فرمائے۔ میری بہن کے نیک رشتے کے لیے جتنی بچیاں کنواری گھروں میں، اللہ ان کو خیر کے رشتے نصیب کرے۔ بجلی چوری کرنا حرام ہے، کوئی چیز بھی چوری کرو، چوری چوری ہے۔ ایک دن حیض آیا، 2 دن ہوئے حیض نہیں آیا، آپ کے لیے طواف الوداع ہے ہی نہیں، تو آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ چاہے حیض 2 دن نہ آئے، لیکن آپ کو دن پورے کرنے پڑیں گے جتنی عادت ہے۔ طواف الوداع عمرے میں نہیں ہوتا۔ عمرے کے بعد قرآن پڑھنا افضل ہے یا عمرہ کرنا؟ قرآن تو ہر جگہ پڑھ سکتے ہو، عمرہ یا طواف صرف مکے میں کر سکتے ہو۔ اگر ایک آدمی مدینہ منورہ سے 11 بجے میقات پہ احرام باندھا، مکہ پہنچنے کے بعد رات کو سو جائے، صبح عمرہ کرے، کوئی حرج نہیں، لیکن رہے گا احرام میں۔ یاد رکھیں کہ ایک دعا ہے برائے حفظ، وہ دلائل النبوہ للبیہقی میں بھی ہے، اور آج کل چھوٹے چھوٹے فضائل قرآن کے جو رسالے ہیں ان کے پیچھے بھی بزرگوں نے چھاپ دی ہے۔ وہ دعا ایسی ہے ماشاءاللہ جو حضور نے حضرت علی کو سکھلائی تھی رضی اللہ عنہ، اور فرمایا تھا کہ 1 جمعرات، 2 جمعراتیں، حتیٰ کہ آخر حد 7 جمعراتیں ہیں، تم اس پر عمل کر لو تو پھر زندگی میں کبھی کوئی چیز نہیں بھولو گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے تو صرف 3 راتیں پڑھی، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک میں کوئی ایک لفظ بھی نہیں بھولا۔ تو وہ جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، یا جو طالب العلم
علم ہیں، حدیثیں پڑھنے والے، دین پڑھنے والے، ان کو چاہیے کہ وہ دعا جو ہے کتاب لے لیں، ایسے تو یاد کرنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ شروع ہوتی ہے اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی وارزقنی حسن النظر فیما یرضیک عنی اللہم بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ اس سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، ہر رکعت میں ایک سورت پڑھنی ہے، پھر یہ دعا مانگنی ہے۔ 1 جمعرات، 2 جمعراتیں، آخری حد 7 جمعراتیں ہیں، تو جو عمل کر لیتے ہیں نا جی، ہمارے ہاں تو مدرسوں میں پہلے اہتمام تھا، جو تحفیظ القرآن کے مدرسے تھے نا، تو استاد سب بچوں کو پہلے یہ دعا پڑھا، جمعرات 7 بیٹھ جاتے تھے اور پھر 2 3 بچے کھڑے کر کے وہ منزل پڑھ لیتے، پھر دعا پڑھاتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ وہ بچے جب حافظ بنے تو پھر الحمدللہ ان کو کبھی کچھ نہیں بھولا۔